السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر آ رہی ہے، کیا مدرسہ شکشک بحالی میں کوئی بڑا بدلاؤ ہوگا؟ شکشا منتری کا بڑا یہ بیان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہار مدرسہ بورڈ کے اندر نئی تعلیمی پالیسی کو ضروری کیا گیا ہے، جس کو لے کر پہلے آپ اس بدھان سبھا کے اندر جو شکشا منتری ہے وجے کمار چودھری، انہوں نے کیا بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ اس بیان کو دیکھیے، اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ مدرسہ بورڈ کے اندر اس طرح کی مداخلت آگے چل کر اس کا کیا نقصان ہوگا اور کیا فائدہ ہوگا۔ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو آپ ضرور پریس کر لیں، تاکہ آپ کو بہار مدرسہ بورڈ سے ریلیٹڈ ہر لیٹسٹ اپڈیٹ، ہر لیٹسٹ جانکاری آپ کو میں سب سے پہلے اس یوٹیوب چینل کے اوپر دیتا ہوں۔ تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے آپ شکشا منتری کا بیان سنیے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ مدرسے میں آپ لوگوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم نے اگر اس کے اندر کوئی تعلیم بڑھا دیا تو اس میں آپ لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے آپ ان کا بیان سنیے، اس کے بعد پھر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ آزادی ہے اپنے مرضی سے اپنے دھارمک اصولوں کے انوروپ ادارے کھولنے کی۔ اس سنشودھن ودھیک میں مہودے کس سنشودھن سے ان کو لگ رہا ہے کہ ادارے کھولنے کی مناہی ہو گئی؟ کس سنشودھن سے لگتا ہے؟ تو زبردستی کسی جو بات کی یہ تو وہی بات ہے مہودے کہ وہ بات جس کا ذکر نہ تھا زمانے میں وہ انہیں ناگوار اس میں مہودے کہیں کوئی ذکر نہیں ہے ادارے میں انٹرفیئر کرنے کی، اور سمویدھان کے انوچھید کا حوالہ دیے جا رہے ہیں۔ اور میں اتنا صاف بتانا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آئین کسی کو ماننے یا کسی کو نہیں ماننے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے، اور ہماری سرکار جو نتیش کمار کے نیترتو میں این ڈی اے حکومت ہے وہ کسی بھی سیاسی دل سے ادھک قانون کے مطابق کام کرنے پر آمادہ ہے۔ یہ ہم آپ کو مہودے بتا دینا چاہتے ہیں۔ اور مہودے آپ ذرا سوچیے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے، شکیل جی بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی اس میں کیا آپ وشے دینا چاہ رہے ہیں۔ آپ بولیے کہ آپ نے جو مدرسے میں پڑھائی کا کریکولم بنایا ہے، جو سلیبس بنایا ہے، اس میں کہیں تبدیلی کی بات ہے؟ کیوں خامخواہ مشتبہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں خامخواہ سندیہ کا واتاورن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے اس میں کہیں مہودے ان کے جس پرنالی سے، جس پدھتی سے پڑھائی چل رہی ہے، اس میں کہیں بھی کسی قسم کی پریورتن کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ بتائیے شکیل صاحب یا عبد الرحمان جی سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے چھاتر جو مدرسہ میں پڑھتے ہیں وہ دینی تعلیم کے علاوہ اگر وگیان پڑھ لیں، اگر مانویکی یعنی ہیومینٹکس پڑھ لیں، اگر کوئی اس میں جو آج کے ویبسائٹ پاٹھکرم ہے، جو کمرشل سلیبس ہے، اگر دینی تعلیم کے علاوہ آپ کے بچے یہ پڑھ لیں جو ان کو ورتمان پریویش میں ان کو یہ الگ سے مددگار ثابت ہوگا، اس میں آپ کو اعتراض ہے؟ اس میں آپ کو اعتراض ہے؟ اس کا مطلب، اس میں اعتراض کرنے کا مطلب ہے مہودے کہ یہ اپنے اقلیت سماج کے بچوں کو آگے آنے والے سمے میں جو صحیح تعلیم ہے اس سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے جیسا کہ شکشا منتری کا بیان سنا، انہوں نے یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اس کے اندر تعلیمی پالیسی لائی ہے، اس کے اندر آپ کی جو دینی تعلیم ہے آپ اس کو پڑھائیں گے، ہم نے اس کے اندر کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر کچھ نئی تعلیمی پالیسی کو دیا ہے تاکہ وہ بچے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سیکھ سکے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کے علاوہ جو آپ جانتے ہیں سماجک ادھین ہے، جو بنیادی چیزیں ہیں، جو آپ جانتے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہے، دین کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ دنیا کی چیزیں بھی اس کے اندر آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ بورڈ بننے کی جو وجہ جو سب سے بڑی تھی اس کے اندر کیا تھی؟ آج میں آپ کو پورا مدرسہ بورڈ کا جو سب سے اہم کردار ہے وہ میں آپ کو اس کے اندر دکھاتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے، بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ نصاب کی تعلیم میں جملہ عصری مضامین شامل، پھر بھی نئی تعلیمی پالیسی کا بہانہ بنا کر خود مختار بورڈ کو تحلیل کرنا افسوسناک۔ دیکھیے، بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہندوستان کا ایک مضبوط مدرسہ بورڈ رہا ہے، جو ملک کے دیگر صوبوں میں جاری بورڈ کے سب سے زیادہ مضبوط سمجھا جاتا ہے۔ حکومت بہار کے لیے یہ ہمیشہ قابل فخر سرمایہ رہا ہے۔ تقریباً 3 دہائیوں سے بہار میں ایسی حکومت رہی جس نے بہت حد تک مسلم اقلیت کے حقوق کی رعایت کی، اور بہت سارے اداروں کے ذبیحوں کی حالی کے درمیان بہار مدرسہ بورڈ اور مدارس ملحقہ کی جانب توجہ دی، جس کی وجہ سے گٹھ بندھن
جو مہا گٹھبندھن کی جو سرکار کی ستائش کی گئی، بہار کے وزیر اعلیٰ کی خوب تعریفیں بھی ہوئی، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ وقت میں حکومت اپنی حیثیت قائم نہیں رکھ سکی۔ بہار کی حکومت پر اقلیتی بالخصوص مسلم حیثیت کے قائم نہیں رکھ سکی، اور مسلم اقلیت کے لوگوں کو بڑا ناز تھا کہ بہار کی حکومت بی جے پی کے ایجنڈے کو بہار میں نافذ نہیں ہونے دے گی، مگر افسوس صد افسوس جس پر تکیہ تھا وہی پتے ہوئے دینے لگے۔ دیکھیے، بہار مدرسہ بورڈ عصری تعلیم اس میں قیام کے وقت سے ہی عصری مضامین شامل ہے، یعنی جب سے بہار بورڈ کا جب سے یہ بہار بورڈ بنا ہے تب سے نصاب تعلیم میں اس کے اندر عصری مضامین پہلے سے ہیں۔ اس کا قیام 1922 میں عمل میں آیا، جس طرح اس کے قیام کو 100 سال ہو گئے، آج بھی اس کے نصاب تعلیم میں عصری مضامین شامل ہیں۔ اس کی بنیاد پر اس کی سرٹیفکیٹ اور ڈگری کو مساوات کا درجہ حاصل ہے، اور یہ ایکٹ 1981 دیکھیے 1981 کے مطابق خود مختار مذہبی ادارہ ہے، چونکہ ملک کے آئین اور دستور کی وجہ سے ملک کے آئین اور کورٹ کے فیصلے کے مطابق مدارس ملحقہ اقلیتی ادارے صرف مدارس ملحقہ کے اساتذہ کی تنخواہ دیتی ہے۔ اسی طرح یہ خود مختار مدرسہ بورڈ مدارس ملحقہ اقلیتی کردار کا محافظ تھا، مگر افسوس کی بات ہے کہ جب سے حکومت بہار مہا گٹھبندھن سے الگ ہو کر حکومت بنائی ہے، یعنی بی جے پی کے ساتھ حکومت بنائی ہے، اس نے بی جے پی کے ایجنڈے پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی نئی تعلیمی پالیسی کی دہائی دے کر بورڈ کو تحلیل کر دینا اور اسمبلی میں بہار مدرسہ بورڈ ایکٹ 1981 میں ترمیم بل لا کر اس کو منظور کر کے بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی خود مختاری پر ایک ضرب لگاتا ہے، مگر ترمیمی بل کے ذریعے ایکٹ 1981 کے دفعہ 5، 6 اور دفعہ 10 اور دفعہ 29 اور دفعہ 31 میں ترمیم پیش کیا گیا ہے۔ حکومت نے اپنی اختیارات کو بڑھایا ہے۔ ویسے بھی 2022 میں محکمہ تعلیم نے اصول و ضوابط کے نام پر نوٹیفیکیشن 395 اور 396 اور 97 کے ذریعے مجلس منتظمہ اور مدارس ملحقہ اور اساتذہ تقرری میں مدارس کی اقلیتی کردار کو بورڈ نے اس کے اندر ایک دھکا دیا ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر حکومت کی تعلیمی پالیسی دیکھیے کیا ہے۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ یہ تعلیمی پالیسی یہ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے اور یہ کیندر کی طرف سے آتا ہے۔ دیکھیے تعلیمی پالیسی بھی دو طریقہ ہے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے تعلیم کے متعلق دو پالیسی کا اعلان ہوا ہے، ایک رائٹ ٹو ایجوکیشن یعنی لازمی تعلیم اور ایکٹ، اور دوسرا نئی تعلیمی پالیسی۔ جب لازمی تعلیمی ایکٹ کا نفاذ عمل میں آیا ہے تو اس میں کچھ دفعات ایسے تھے جن کے زد میں اقلیتی ادارے آتے تھے، تو تمام اقلیتی سماج کے نمائندوں نے مرکزی حکومت کے سامنے اپنی پریشانیوں کو پیش کیا، تو مرکزی حکومت نے ملک کے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے اقلیتی اداروں کو اس کے ایکٹ سے مستثنی قرار دیا۔ اسی طرح لازمی تعلیمی ایکٹ سے مدارس مستثنی ہو گئے۔ جہاں تک نئی تعلیمی پالیسی کی بات ہے تو اس میں مدارس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح نئی تعلیمی پالیسی میں مدارس نہیں آتے ہیں، چونکہ تعلیمی مرکزی یہ حکومت کی طرف سے ایجنڈا شامل ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اس ایجنڈے سے متاثر ہو گئی ہے اور اس کے اندر اس کو مدارس پر لاگو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جو نہایت ہی افسوس کی بات ہے۔ گرچہ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس کی نیت خراب نہیں، مگر عمل سے کچھ اور ظاہر ہو رہا ہے، چونکہ بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کا نصاب پہلے سے ہی خود مختار اور پہلے سے ہی ماڈرن ہے۔ اب جانتے ہیں موجودہ حکومت میں بہار مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے نصاب میں تبدیلی کے بجائے 2022 میں جاری نوٹیفیکیشن کو مسترد کرنے کی ضرورت تھی اور ہے، تاکہ اساتذہ کی بحالی ہو سکے، اور بورڈ کے نصاب میں نئی مضامین بدلے گئے ہیں۔ اس نئے مضامین کو بڑھانے کے لیے ٹیچر نہیں ہے، ٹیچر کے عہدے منظور کرنے کی ضرورت ہے، اور ملحقہ میں صرف مولوی معیار تک کے اساتذہ کے عہدے منظور کیے گئے، جبکہ بہت سارے مدارس میں عالم اور فاضل تک کے ادارے منظور ہیں اور عالم فاضل کے لیے عہدے منظور نہیں کیے گئے۔ دیکھیے اس کے اندر
دیکھیے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن ایک خود مختار پہلے سے ایک بورڈ ہے، لیکن پہلے سے اس کے اندر عصری جو مضامین ہیں، جو عصری تعلیم ہے وہ شامل حال ہے اس کے اندر، تو پھر بھی سرکار نے اس کے اندر نئی تعلیمی پالیسی کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری نیت خراب نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر جو شامل کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے تاکہ جو بچے اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ عصری تعلیم بھی حاصل کر سکے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے سے اس کے اندر عصری تعلیم ہے تو پھر آپ کون سا اس کے اندر عصری تعلیم لازم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ جب پہلے سے اس کے اندر ہے تو پھر سے دوبارہ عصری تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ بورڈ جو خود ایک مختار بورڈ ہے اس کے اندر آپ کے دخل سے اور آپ اس بورڈ کو اپنے اعتبار سے چلانا چاہتے ہیں، اور یہ مسلم اقلیتی جتنے بھی ہیں ان کے لیے آگے چل کر ایک بڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سرکار کہہ رہی ہے کہ ہماری نیت خراب ہے، ہماری نیت خراب نہیں ہے، لیکن دیکھیے جب بورڈ خود مختار ہے تو اس کے اندر کسی طرح کی مداخلت یہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر سرکار نے اس کو ویدھان سبھا کے اندر پاس کیا ہے، اب دیکھیے آپ کے بحالی پر بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر ویسے لوگ آئیں گے جو زیادہ آپ جانتے ہیں کہ جو بڑے لیول کے جو آفیسر ہوں گے، ہو سکتا ہے اس کے اندر ان لوگوں کو بحال کیا جائے۔ اب اس کے اندر مسلمان ہوگا یا غیر مسلم ہوگا اس کی بھی آشنکا ہے۔ آگے چل کر اس بورڈ کے اندر جو مداخلت کی گئی ہے، آگے چل کر اس بورڈ کے اندر کیا ہوتا ہے یہ تو ابھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس سے بڑا میسج پہلے ہی دے دیا گیا ہے کہ مہا گٹھ بندھن کی سرکار ہے، اور اس کے اندر بی جے پی بھی مہا گٹھ بندھن کی سرکار پہلے تھی لیکن اب این ڈی اے کی سرکار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سرکار تو کہتی ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ نہیں کریں گے، لیکن اس سے لگتا ہے کہ نیت ضرور خراب ہے۔ آپ لوگوں کے بحالی سے ریلیٹڈ مدرسے کے اندر بحالی سے ریلیٹڈ بھی اس کا کافی اثر پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں جب نئی تعلیمی پالیسی اس کے اندر آئے گی تو بحالی کا بھی روڈ میپ چینج ہوگا۔ یہ بحالی کا طریقہ جو کمیٹی کے دوارا ہوتا تھا شاید آپ کو اس کے اندر بھی چینجز دیکھنے کو ملے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، یہ کچھ اہم جانکاری تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مدرسہ بورڈ خود ایک مختار بورڈ تھا، لیکن اس کے اندر مداخلت کرنا یہ سب سے بڑی ایک مسلم اقلیتی لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی ایک دھکا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور آپ اپنی رائے کو رکھتے ہیں تو ہمیں کافی خوشی ہوتی ہے۔ تو چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔